اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق، اس سورت کا حوالہ پہلے آیا۔ 3 سورتوں میں سے یہ تیسری سورت ہے، تکویر، انفطار اور اب انشقاق۔ جو حدیث جامع ترمذی کی ہے اس کے مطابق یہ 3 سورتیں جن میں قیامت کے مناظر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا۔ اس سورت میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ اور لوگوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اور یہاں ذکر آئے گا پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ الگ الگ نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے کہ مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، فلیٹ چٹیل کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ سورہ زلزال میں بھی آئے گا، اپنے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو خوب محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے تک، خوب محنت کرتے ہوئے۔ یہ لٹرل ٹرانسلیشن ہے، لغوی ترجمہ ہے۔ ترجمانی کیا ہے؟ اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے جھیلتے بالآخر اپنے رب سے ملنا ہے۔ دنیا میں مشقت ہے، کمانے کی مشقت ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات چلانے کی مشقت ہے، بچوں کو پالنے کی مشقت ہے، تعلیم حاصل کرنے کی مشقت ہے، نوکری کاروبار کی مشقت ہے، پھر ناراضگیاں ہو جائیں تو جھیلنا مشقت ہے، کسی کے یہاں جھگڑے پیدا ہو جائیں تو مشقت ہے۔ یہ ساری مشقتیں ہیں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ ٹریجڈی کیا ہے؟ ملنا ہے اللہ سے۔ یہاں کے احساسات جذبات بجا ہیں، یہاں کی تکلیفیں بجا ہیں، مگر کل بہت بڑی شدید ترین تکلیفیں جہنم کی آگ کی تیار ہیں۔ کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر تو نے اے انسان اپنے طرف سے تو ملاقات کرنی ہے۔ کل کے نتائج، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی واپس آئے گا۔ کون سے گھر والے؟ وہ گھر والے جو ایمان پر ہوں گے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ سورہ طور آیت 21، سورہ طور آیت 21، ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی نیک ایمان پر خیر میں آگے بڑھتے رہے، اللہ جمع فرما دے گا۔ یہ وہ جنتی گھر والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور آسان حساب لیا جائے گا۔ کیا ہے آسان حساب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے بھی آئی، حضور سے پوچھا حضور کیا ہے آسان حساب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ۔ جس کا کھلا اور اللہ نے کوشچن کیا، یہ تم نے کیوں کیا بتاؤ، یہ تم نے کیوں نہیں کیا بتاؤ۔ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ابا آنکھ دکھائے بچہ چپ ہو جاتا ہے بالکل، باس آنکھیں دکھائے امپلائی اقرار کرتا ہے میں نے گڑبڑ کی، انویسٹیگیشن والے جملہ کڑوا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں بندہ سارا بتا دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکیں گے؟ ہاں، لیم ایکسکیوز چلے گا اللہ کے سامنے؟ جھوٹ چلے گا اللہ کے سامنے؟ استغفر اللہ۔ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا، مارا گیا۔ بس اللہ بند ہی رکھے اور پردے میں نکال دے، بس پردے میں رکھ کے معاف کر کے چھوڑ دے، اسی معافیت۔ جس کا کھلا وہ مارا گیا، جس کا اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اس کے برعکس فرمایا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کا، نافرمانوں کا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ دیا تو جائے گا بائیں ہاتھ میں، نہیں لینا چاہے گا ہاتھ ہٹا لے گا، نہیں لینا چاہے گا ہاتھ ہٹائے گا
پیچھے سے تھمایا جائے گا اس کو، تھمایا جائے گا اس کو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا۔ اور وہاں موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، حدیث شریف بار بار آئی، موت کو بھی ایک بھیڑ کی شکل میں لا کے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا، موت بھی ختم، وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی، وہیں جلے گا، وہیں تڑپے گا اور جھلسے گا جہنم کے اندر جہنمی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جھلسے گا، جلے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، دنیا میں گھر میں مگن تھا، غافل تھا، عیاشیاں تھیں، حرام خوری تھی، نافرمانی تھی، اللہ سے غفلت تھی، دین سے دوری تھی، دنیا میں خوب عیاشیاں گھر میں تھی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہ جائے گا، بلا، کیوں نہیں جائے گا، کیوں نہیں لوٹے گا، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ اب تو پیشی ہے آخرت کے اندر، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ہاں بھائی، ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ڈراتا ہے کون؟ اللہ۔ اللہ رحمان ہے، وہ ڈرا رہا ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ڈرا رہا ہے، اور محمد کریم ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بیان کیا ہے قرآن۔ تو یہ ڈراوا بھی رحمت ہے، ڈرو، سیدھے ہو جاؤ، چھوڑ دو حرام خوریاں، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو نافرمانی کو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، یہ بتانا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور ڈر جائے تو فائدہ ہے، بچیں گے۔ پھر آگ جل رہی، ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈر لگتا ہے نا جل جائے گا، تو جہنم سے ڈرو گے تو بچو گے نا بھائی۔ یہ ڈر، یہ رحمت ہے جو بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے قسم ہے شفق یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے۔ یہ تغیر ہے نا، دن رات کا نظام بدلتا ہے، چاند کی شکل بدلتی، باریک چاند سے لے کے وہ گول پورا ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند۔ یہ تغیر کائنات میں ہے، تمہارے اندر بھی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، پھر انتہائی عمر ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ تم آگے بڑھ رہے ہو نا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے۔ اور پھر آخری حالت کیا ہے؟ یہاں مر گئے، کل آخرت میں کھڑے کیے جاؤ گے، بالآخر وہاں پہنچنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، ہم بیان کی اختتام پر آیت سجدہ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں، جو دلوں میں کفر اور بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ نے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ دیکھیے، جو اللہ ڈرا رہا ہے وہ بشارت بھی دے رہا ہے، ایمان لے آؤ، نیک اعمال پر لگ جاؤ، لیکن اعمال کی تفصیل آتی رہی، خود اللہ کا بندہ بننا ہے، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینی ہے، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی، یہ کر لو، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اگلی سورت ہے سورت البروج۔ بروج برج، یہ ستاروں کو کہا جاتا ہے۔ ویسے اس صورت میں آزمائشوں کا بیان ہے۔ ماضی میں اہل ایمان پر آزمائشیں ہمیشہ آئیں، ہم نے بہت سے واقعات پڑھے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ خندقوں کو جلا کر ایمان والوں کو اس میں پھینک کر شہید کیا گیا ہے۔ اور اس تعلق سے مفسرین نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں، کئی واقعات ہیں، تو ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، تفاصیل میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک سے زیادہ واقعات ملیں گے، مگر ان کا مجموعی حاصل آ جائے گا ترجمے اور مختصر تشریح سے۔ تو ایمان والے
آزمائشوں کی بھٹیوں میں ہر دور میں ڈالے گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح مجرمین کا تذکرہ اور نافرمانوں کے لیے وعیدیں یعنی ڈراوے بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی ستاروں سے بھرا آسمان۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدے والے دن کی، ایک مراد قیامت کا دن۔ وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری آراء ہیں۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا جمعے کا دن وہ ہر 6 دن بعد آتا ہے، اور مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ عرفہ کا دن میدان عرفات جانا ہوتا ہے حاجیوں کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک رائے یہ بیان کی گئی۔ ایک شاہد، حاضر ہونے والا کون؟ انسان، اس نے حاضر ہونا ہے۔ مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے جہاں انسانوں نے پیش ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اور بھی آراء ہیں، 2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، جن میں بھڑکتی ہوئی ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اہل ایمان پر جو کو سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ظالموں نے ایمان والوں کے لیے خندق کھدوا کر آگ لگائی اس میں، اور خندقوں کے باہر بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو جلایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اور ایمان والے جلے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ اور احادیث میں جو واقعات ہیں اس میں ایک عورت کو جس کے ہاتھ میں بچہ تھا ڈالا جا رہا تھا، وہ بیچاری ماں پسوپیش تو کرے گی نا، بچہ پکار اٹھا، ماں اللہ کا نام لے کر کود جا، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کئی واقعات ہیں جو تفاسیر میں آپ کو ملیں گے۔ حاصل کیا ہے؟ ایمان والوں پر ظلم و ستم یہ نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ظالموں نے جابروں نے یہ کیا۔ تو نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا وہ ہلاک ہوئے۔ ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی انہی خندقوں سے آگ کی چنگاریاں اڑی، اور یہ جو ظالم بیٹھ کے نظارے کر رہے تھے یہ بھی ہلاک ہوئے، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یہ بات بھی تفاسیر میں آپ کو ملے گی۔ آگے سنیے کیوں ان ظالموں نے ظلم کیا، اور آج کے ظالموں کو ذہن میں رکھیے گا، یو ایس کو، برطانیہ کو، کئی یورپی ممالک کو، نیٹو کی فورسز کو، ان ظالموں کو ذہن میں رکھیے گا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان مؤمنوں سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے۔ کس بات کی سزا دی ہے؟ اللہ کا نام لینے کی۔ کشمیر میں مسلمان، عراق میں مسلمان، افغانستان میں مسلمان، برما میں مسلمان، چیچنیا میں ماضی میں مسلمان، بوسنیا میں ماضی میں مسلمان، غزہ میں مسلمان۔ کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ کو۔ ان ظالموں نے آگ جلائی تھی، یہ آگ برسا رہے، B-52 سے بمبارڈمنٹ کرتے رہے، دیسی کٹر برساتے رہے، کارپیٹ بومبنگ کرتے رہے، 2000 بوم روکے جو بائیڈن نے، ٹرمپ نے آکے ہو کے کیے، دو اسرائیل کو برساؤ ان کے اوپر بم۔ آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس بات کی سزا؟ اللہ کو مانتے، اور اللہ کے بندر بندیاں شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ والوں کا تو ایمان کمزور نہیں پڑا، سازشیں شروع ہو گئی ہیں حماس کے خلاف اینڈ سو آن، مگر وہاں کے بچوں کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا، وہاں کی ماؤں کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ ریلیٹ کریں۔ پہلی دفعہ نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، تو اگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے ہوا تو پہلے کیا ہوا؟ اللہ نے ظالموں کو چھوڑا نہیں، اللہ آج بھی نہیں چھوڑے گا ظالموں۔ اٹ ٹیکس ٹائم، مگر چھوڑے گا نہیں اللہ۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ ایمان والوں کی قربانیاں بھی اور ظالموں کا ظلم بھی اللہ سب پر گواہ ہے۔ ظالموں کو اللہ چھوڑے گا نہیں، اور اللہ ایمان والوں کو نوازنے میں کمی نہیں کرے گا۔
ایک ہی آیت ہوتی ہے، دونوں طرف کی بات آ جاتی ہے۔ ہاں اگلی آیت میں عذاب کا ڈراوا ہے کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے، لیکن توبہ کا نقطہ بھی اس میں آ رہا۔ بہت عجیب آیت ہے یہ آیت، بہت عجیب آیت۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ تم نے جلایا بندوں کو ہمارے، تم جلو گے جہنم میں۔ دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، جہنم کی آگ کبھی نہیں کبھی نہیں بجھے گی، بھڑکتے رہے گی، تڑپتے رہو گے، جلتے رہو گے جہنم کی آگ کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان والوں کی دلجوئی ہو رہی، نہیں چھوڑے گا اللہ ظالموں کو، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ڈراوے دے رہے، تم بچو گے نہیں میری پکڑ سے، لوٹ کر تم نے میری طرف آنا ہے، جہنم میں چلایا جائے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب ایک عجیب نقطہ کیا ہے اس آیت میں، ثم لم یتوبوا، اللہ اللہ ہے، وہ جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب، ان کے لیے جلانے والا عذاب۔ اگر اتنے بڑے ظالم بھی توبہ کر لے تو بھائی اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اتنے بڑے ظالم بھی توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ بھائی ہم تو اچھے مسلمان ہیں نا، ہم تو پکی توبہ کریں، اللہ کتنا نوازے گا۔ ایسے ظالموں کو اللہ اگر توبہ کر لیں اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو ہم ہیں تو گناہ گار مگر اس کے بندے ہیں، اس کو مانتے تو ہیں نا۔ ہم سچی توبہ کریں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا نوازے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی آخرت کی۔ اصل وہ کامیاب جو ادھر کامیاب ہوگا بھائی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب اللہ کی شدید پکڑ کا تذکرہ، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک اور بلند شان والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، پورا اختیار اس کا ہے۔ Nobody can question Allah subhanahu wa ta'ala. He can do whatever he wants. جو چاہے سو وہ کرتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا اے مخاطب تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی کیا حشر ہوا، ان کا کیا انجام ہوا ان کا، پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن جھٹلانے کی بات نہیں ہے، یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں، وہاں سے قدر کی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ تو 29ویں شب، مگر ان 5 راتوں میں شامل ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تلاش کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ فی لوح محفوظ، تو یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، اور یہ قرآن بڑی عظمتوں والا اور اس کی باتیں حق اور اٹل اور سچی ہیں۔